بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دی ٹری آف احادیث۔ آج میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آئی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اس لیے اشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا شہر تھا، جس کے وسیع خطرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کناروں پر آباد ہیں، اور اسی علاقے میں یونس سے نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اشوریوں کو اللہ کے ایک ماننے پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ آخر کار وہ سب اپنے بچوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کی دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں ان کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اپنی ہجرت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب نبی نے اپنی قوم کو مہلت کے آخری لمحے کے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر تمام حجت کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ سورۃ الصافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے لفظ اب استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب غلام اپنے آقا کے ہاتھ سے بھاگ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، جس پر قرآن اندازی ہوئی غالباً اس وقت ہوئی جب سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی اور مسافروں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس لیے قرآن اندازی کی گئی جس پر نام نکلا اس حضرت یونس علیہ السلام کا، انہیں پانی میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے پڑے کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے مقام سے بھاگ گئے تھے۔ سورۃ الصافات کی 142 آیت میں انہیں میم لام یم کہا گیا ہے۔ یہ اس قصوروار کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام رب سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں پھولتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور اس کی تسبیح کی۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا، بس ان تاریخیوں میں سے اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور سورۃ صافات کی آیات 143 اور 144 میں ارشاد ہوا، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک کسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور اللہ کی تسبیح میں لگ گئے تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا، جب ایک چٹیل میدان تھا جس میں نہ گھاس تھی، نہ سایہ، نہ غذا کا کوئی سامان موجود تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک بیل دار درخت اگا دیا جس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ بھی کیا اور جس کے پھل ان کے لیے غذا اور پانی کا کام بھی دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اس بستی کی طرف بھیجے گئے جہاں کے لوگوں نے توبہ استغفار کی تھی تاکہ وہ یونس علیہ السلام پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائے۔